دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے نیوز ہیڈ لائن کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ روزنامہ صحافت نے اجیت پوار کے استعفے کو شہ سرخی بنایا۔ اجیت پوار کا مہاراشٹر اسمبلی رکنیت سے استعفی، اسپیکر ہری بھاؤ نے استعفی منظور کیا۔ اچانک فیصلے، تمام سیاسی حلقے حیران۔ این آر سی فہرست سے باہر ہوئے لوگ بھی ڈال سکیں گے ووٹ، الیکشن کمیشن کا فیصلہ۔ بابری مسجد شہادت معاملہ، کلیان سنگھ عدالت میں پیش، نجی متعلقے پر ضمانت۔ اردو اکیڈمی لکھنؤ کے سالانہ مال غنیمت کی تقسیم۔ نریندر مودی اور عمران خان کا مقابلہ، عبدالعزیز کا آرٹیکل۔ ایف ڈی آئی کی مکانات اداریہ۔ مہاراشٹر اسمبلی چناؤ نوٹیفکیشن جاری ہوتے ہی 14 امیدواروں نے نامزدگیاں داخل کیں۔ 100 حاجی کے 3 کروڑ کا دھوکہ۔ قندیل بلوچ کے قتل مقدمہ، قتل میں بھائی محمد وسیم کو عمر قید۔ امریکہ امن مذاکرات شروع نہیں کرتا تو جنگ کے لیے تیار ہیں، طالبان۔ روزنامہ اردو ممبئی اردو نیوز نے پوار کا پاور، ای ڈی دفتر نہیں گئے، ممبئی پولیس کا مشورہ مان لیا۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد ضروری، بالآخر ڈاکٹر کفیل کو انصاف ملا۔ شب ورود نازش ہما قاسمی، حسیناؤں کے ذریعے حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش۔ شب ورود کالم۔ اسرائیل کو تسلیم کیا جانا، خارج زمین کا پہلے فلسطین کو ان کا ملک ملنا چاہیے۔ نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی سے عمران کا خطاب۔ افغانستان میں صدارتی انتخابات میں ہتھیاروں کا استعمال۔ مودی سرکار اب کی بار ای ڈی کا وارث تڑوی۔ جھیلوں میں 99% پانی جمع۔ ممبئی اردو نیوز کا اداریہ۔ ڈاکٹر کفیل خان کو کلین چٹ۔ بدعنوانی کی ایک پرانی کہانی کا پنرجنم، تجزیہ خبر۔ ڈاکٹر سلیم خان۔ بھٹناگر نے 14 لوگوں کو فرضی انکاؤنٹر میں مارا۔ سی بی آئی افسر این پی مشرا نے سینئر پولیس افسر کے خلاف مودی کو خط لکھا۔ بالآخر ڈاکٹر کفیل بے گناہ قرار دیے گئے۔ بچوں کو موت کے منہ سے بچانے کی سزا، ملازمت سے معطلی، 9 ماہ کی جیل کی سزا بھگت چکے ہیں۔ لتا منگیشکر کی آواز آج بھی ناظرین کو مسحور کر رہی ہے۔ یوم پیدائش 28 ستمبر کے موقع پر خراج تحسین۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر ہندوستان کو سونپ دے، چین سے چین کا علاقہ واپس لینا چاہیے، اندریش کمار۔ کشمیر میں پھر کرفیو جیسی پابندیاں، جامع مسجد میں 8ویں جمعہ کو بھی نماز نہیں ہو سکی۔ آج شمشیر خان پٹھان کا کشمیر دورہ۔ کشمیریوں کی حالت جاننے کے لیے ہم کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں، عوامی وکاس پارٹی۔ عزیز بنی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صادق شمشیر خان پٹھان۔ سچ کی آواز، سی بی آئی کے اعلیٰ افسر پر بڑا الزام، بھارت نے دنیا کو یدھ نہیں بدھ دیا، مودی کا بیان۔ شرد پوار کی سیاست سے مخالفین چاروں خانے چت۔ اقوام متحدہ میں عمران خان کی دھمکی، ایٹمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے کشمیر۔ کشمیر میں جمعہ نہیں پڑھا جا سکا۔ ممتا کا بیان، این آر سی سے باہر لوگ بھی ہوں گے ووٹر، الیکشن کمیشن۔ ممتا بنرجی، ہندو کے لیے خطرہ، این آر سی کے معاملے میں ہندو۔ ٹرمپ کو جھٹکا، سچ کی آواز کا اداریہ۔ تیل کے بحران کا مقابلہ کر سکتا بھارت، 53.3 لاکھ ٹن ریزرو تیل ہے محفوظ۔ سعودی عرب اپنی اراضی اور مقامات مقدسہ کے تحفظ پر قادر۔ حملے، عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کا حملہ۔ ابراہیم اظہر الدین حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر منتخب۔ مہاراشٹر میں اقتدار کے لیے دنگل کی شروعات۔ لمحہ فکریہ، جاوید جمال الدین۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے ای ڈی کا ناکام، پوار کی سیاسی برتری، باقی مزید تمام دلائل مقررہ مدت میں پورا نہ کرنے پر سپریم کورٹ برہم۔ ہم تمہیں سکون سے مرنے
بھی نہیں دیں گے، وزیر دفاع راجناتھ کی پاکستان کو وارننگ۔ بی جے پی 2، کانگریس ایل ڈی ایف 1 سیٹ پر فاتح۔ مہاراشٹر اسمبلی الیکشن کا نوٹیفیکیشن جاری۔ مہاراشٹر حج کمیٹی کے دفتر کو خالی کرنے کا سابو صدیق مسافر خانہ انتظامیہ نے نوٹس دیا۔ بالاکوٹ میں دہشت گردوں کا اڈہ، بات جب نکلے گی اردو ٹائمز کا اداریہ۔ مجھے میری زمین دے دو، میں آسمان لے کر کیا کروں گا، فاروق انصاری کا زاویہ نگر میں خصوصی مضمون۔ یوگی سے کشمیری طلباء کا ملاقات کرنے سے انکار، بھائی کے ساتھ جا رہی لڑکی پر تیزاب پھینک۔ اتر پردیش دوسرے دن بھی بارش کا سلسلہ جاری۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔